میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں, آج پہلی مرتبہ بولا ہے, اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میاں صاحب بتاؤ, وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ. اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر, یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا, مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے. جناب اسپیکر, میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا. میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں, آج پہلی مرتبہ بولا ہے, اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میاں صاحب بتاؤ, وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ, وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے. وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا, اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. جناب اسپیکر, بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں, پاکستان کے چیف جسٹس اچھے گزرے ہیں, لیکن انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے, اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا, آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں, آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا. آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ تو کیا, آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے, اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ یہ نہیں ہے, یہ میں آئین پہ آتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جناب اسپیکر, سب سے پہلی بات یہ ہے, آئینی طریقہ کار ہے. آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر, اگر آپ قانون سازی کریں تو یہ آرٹیکل 70 ہے. آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے, آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے, اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے, آپ کا رولز 156 ہے. جناب اسپیکر, یہ ایوان اس وقت تک, یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق, یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو, جب تک کہ پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہوں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. جناب اسپیکر, میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں, پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر, یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا, 16 سپٹمبر کو لیا تھا, جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر, 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے, اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے. 176 کیس کی آڑ میں یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو. اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے, وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا, ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا. جناب اسپیکر, ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں, آپ نے کمیٹی بنائی, اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا. آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی, اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر ایوب خان صاحب کی تھی, اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا. جناب اسپیکر, 10 پروسیڈنگز ہوئی ہے. آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا. میں شاہ صاحب کا بھی ریمائنڈ کراؤں گا, شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب بنے تھے, اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے. جب کمیٹی بنی, خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہوئے, تو میں نے مخاطب کر کے خورشید شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری نبھا پاؤ گے؟ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا. جناب اسپیکر, یہ جب کمیٹی میں ہم آئے, سب سے پہلا ڈراپ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی,
जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैद कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरह बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं। ये है जनाब बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, बड़ी जोशीली तकरीर कर रहे थे, टू दी पॉइंट, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन उठा रहे थे। वो जो शेर पढ़ा वो बाबूजी ने जनाब, वो क्या है, वो जो ही ये आइनी तरमीम मंजूर हुई, ये नए चीफ जस्टिस का ऐलान हुआ, यहाँ से उड़ गए जनाब। वो वापस चले गए अपने देश एवन फील्ड, अमेरिका में जाएंगे, किसी की चापलूसी करेंगे, पता नहीं क्या रिश्वतवानियाँ करेंगे, क्या मंसूबे बनाएंगे। फिर वही एवन फील्ड जिसका इल्ज़ाम है उन पे जायदादों का, जिसका वो इन्होंने रिलीफ दिलाया था काजी फायज़ ईसा ने, वो काजी फायज़ ईसा भी यहाँ से वो भी फरलू हो चुके हैं। और ये जो बैरिस्टर गौहर बता रहे हैं कि टू दी पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट के आइन की तरमीम नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक हाउस मुकम्मल ना हो। अभी 11 सीटें केपी की वो सेनेट में नहीं हैं, और फिर ये है कि रिज़र्व सीटें नहीं हैं, प्रॉपर सीटें पीटीआई को नहीं दी गई। एक अक्सरियती फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ उसके मुताबिक उसकी वायलेशन की जा रही है। ये लाकानूनियत पे लाकानूनियत, लाकानूनियत पे लाकानूनियत, ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा था। लेकिन लगता है ऐसे है कि अल्लाह की मदद आ गई है अवामुन्नास को, 25 करोड़ लोगों का जो ये चुप का रोज़ा था, जो ये एक उन पे उफ्ताद पड़ी थी, जो रियासती जबर उन पे हो रहा था, वो अदालत करवट ले रही है। अभी जो फैसले कर रहे थे काजी साहब, वो नई जो रजीम आई सुप्रीम कोर्ट की, वो टर्न ओवर होने लगे। अभी वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अजलास भी बुला लिया गया, और फिर ये कि दहशत गर्दी की अदालतों के जो जजेज़ हैं उनको भी कॉल कर लिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। अभी ये देखें कि आगे क्या होता है। अभी ये भी साथ फैसला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस की जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन जाएगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी। और ये जो बैरिस्टर गौहर कह रहे थे, वो जो शेर पढ़ने वाला यहाँ पे आया बाबा, और वो उस वक्त वो पैंट शर्ट पहन के वो अदालत में पहुँच गया था, और वही था जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट पे गुंडों का हमला करवा दिया था। वही है जो लाहौर वाला जो मर्डर केस था ताहिरुल कादरी के लोगों का, वो अभी तक जो है ना तशना तलब है। वो आते ही इक़्तिदार में इन्होंने अपने तमाम केसेस से जान छुड़वा ली थी। ये जो है ना, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बकौल ये इलेक्शन ख़रीदा।